بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ وہ 5 جانور جن کی دعا اور بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ کون سے ہیں؟ بہن بھائیو بیٹے بیٹیوں، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ کون سے 5 جانور ہیں جن کی دعائیں اور بد دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اس چیز کا مجھے پتہ چلا تو میں نے یہ چاہا کہ آپ کو بھی بتا دوں تاکہ آپ جان بوجھ کر یا انجانے میں ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو بد دعا دے دیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر ناراض ہو جائے اور آپ کا کوئی نقصان ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کی وفات کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی اور نہ ہی اس کے بعد کسی کو ملے گی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جن اور شیاطین کو بھی آپ کے تابع کر دیا گیا تھا۔ نمبر 3، ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر 1 ماہ کا سفر صبح سے شام تک طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 4، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بھی جاری کر دیا گیا تھا۔ نمبر 5، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کر دیا گیا بلکہ ان کی بولی سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ بہن بھائیو بیٹے بیٹیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانور اور پرندوں میں سے کچھ جانور اور پرندے ایسے ہیں جن کی دعا اور بد دعا فوراً قبول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اگر کوئی انسان ان پر ظلم کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا بھی قبول کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے انسانوں کو 5 جانوروں کی بد دعا لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو۔ اگر ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام بھی کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو دور کر دے گا۔ وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک، ان سے پیار کرنا۔ یہ 5 جانور یا پرندے کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول مشہور ہے اور موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فوراً ان کے گھر چلے گئے، یعنی آپ علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھر فوراً چلے گئے۔ جب اس بندے نے وقت کے بادشاہ نبی علیہ السلام کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے آرڈر دے دیتے تو میں خود سر کے بل چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کہ اپنے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تمہیں کچھ بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری ان باتوں پر عمل کرو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں سمجھ جائیں گی، اور اگر تم میری ان باتوں پر عمل نہیں کرو گے تمہاری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس آدمی نے تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 جانور اور پرندے ایسے ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ نمبر 1، میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر سنیے گا۔ یہ دنیاوی علم بہت اچھا ہے، لیکن دنیاوی علم بعض اوقات آپ کو وہاں پر نہیں لے جا سکتا، لیکن اس کے لیے جو ہمارا اسلامک علم ہے، یعنی جو اسلامی تعلیمات ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔
نمبر 1 وہ کون سے جانور؟ نمبر 1 کبوتر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہ السلام کو بہت پیار کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر اللہ تعالیٰ اور انبیاء اکرام علیہ السلام سے دنیا کے تمام پرندوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور سب پرندوں کی بہ نسبت کبوتر زیادہ عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی جاگتا ہے تو اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ کبوتر سب پرندوں کی بہ نسبت زیادہ اونچائی تک جا سکتا ہے، یہ بہت اونچا اٹھتا ہے، جبکہ کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے۔ ایگل جو ہوتا ہے نا، ایگل انگلش میں ایگل کہتے ہیں، اردو میں پنجابی میں عقاب کہتے ہیں، وہ پرندہ ہے۔ وہ جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو کبوتر خود کو بچانے کے لیے بہت اونچائی تک چلا جاتا ہے، بہت اونچا چلا جاتا ہے اٹھ کر، اور عقاب کو اتنی اونچائی پر جانا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کبوتر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا اونچا اڑوں گا نا، جتنا اونچا جاؤں گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں گا، یعنی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو تھا پہلا پرندہ کبوتر۔ اب آپ دوسرے جانور کی بات کریں گے ہم، جس کا نام ہے بلی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگار لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں دن گزارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی بلی کی دعا قبول کرتا ہے۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی کی دعا میں بہت اثر ہے۔ بلی جس شخص کو دعا دے دے اس شخص کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بلی کی بد دعا بھی بہت بری ہوتی ہے۔ اگر بلی کسی کی بد دعا دے دے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھے رکھا، یعنی ایک عورت نے بلی رکھی تو اسے باندھ لیا، باندھے رکھا، نہ اس عورت نے بلی کو کچھ کھانے پینے کو دیا اور نہ اس کو کھلا چھوڑا، یعنی نہ تو کچھ کھانے پینے کو دیا، بھوکی رہی، اور نہ ہی کھلا چھوڑا تاکہ خود ادھر ادھر پھر کے وہ چیزیں کھا لے۔ وہ بلی کچھ کھا نہ سکی اور نہ ہی پی سکی، جس کی وجہ سے بھوکی اور پیاسی میں مر گئی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں داخل فرما دیا۔ یعنی کہ بلی کو گھر میں اس طرح رکھنا کہ اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہ دینا، اور اسے باندھ کر رکھنا جس کی وجہ سے وہ خود کھا پی نہ سکے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تیسری چیز یاد رکھے گا، تیسرا پرندہ ہے چڑیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، جب چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ چوں چوں کرتی ہے نا، تو ہم ایسے نہ سوچیں کہ چوں چوں کر رہی ہے، شور مچا رہی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، چڑیا بہت ہی معصوم پرندہ ہے، اس میں ذرا برابر بھی چلاکی نہیں ہے۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھتی ہے۔ چڑیوں کو جہاں کہیں بھی کھانے کو پینے کو ملتا ہے وہ کھا پی کے اڑ جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اور وہ دوسرے دن کے لیے کچھ بھی ذخیرہ نہیں کرتی۔ ہم انسانوں کی طرح ہم تو کمرے بھر لیتے ہیں نا اناج کے لیے۔ دیکھ رہا کورونا کے دنوں میں وہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس پیسہ تھا، گاڑی میں ڈگیاں بھر کر لے گئے تھے، غریبوں کا فکر نہیں تھا، خود ڈگیاں بھر کے لے گئے، فریجوں میں رکھ لیں گے جتنے دن نکلے، پھر اور کہیں سے ڈھونڈ لیں گے۔ یہ ہے انسانوں کا حال۔ اور جو پرندے کی بات رکھیں چڑیا کی، جہاں چیز کو ملے کھا پی، جہاں پانی ملے پی کر چلی جاتی ہے، اور دوسرے دن کا فکر نہیں ہوتا، ذخیرہ نہیں کرتی وہ چیزیں۔ چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت بھروسہ کرتی، انہیں بھروسہ آتا ہے، ہم نے بھروسہ چھوڑا ہوا ہے۔ ہم سالوں کے اناج لے لیتے ہیں، گندم خرید لیتے ہیں، چیزیں خرید لیتے ہیں، چاول خرید لیتے ہیں، خواہ وہ چیزیں پڑی ہوئی ایکسپائر ہو جائیں، خراب ہو جائیں،
ہم نے کسی غریب کو نہیں دینی، ایسے اپنے ایسے پیسے ضائع کر لیتے ہیں، غریبوں کو نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں۔ چڑیا کا یقین ہے کہ جو ہمیں صبح زندگی دے گا نا وہ ضرور ہمیں کھانا بھی کھلائے گا، یعنی یہاں تک چڑیا کا یقین ہے کہ جو ہمیں صبح کو زندگی دے گا نا، یعنی جب بندہ جب سو جاتا ہے نا تو سمجھو وہ مرنے کے برابر ہے، تو اٹھتا ہے دوسرے دن دوبارہ زندگی پاتا ہے۔ اس ایسے پرندوں کا یقین ہے کہ جو ہمیں زندگی دوبارہ دیتا ہے نا، سلا کر اٹھاتا ہے تو دوبارہ ہمیں کھانے پینے کے لیے بھی دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کوئی چیز اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرندے کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ نمبر 4، تو چوتھا جانور کتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے اور اسی وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات گزرے ہیں کہ جنہوں نے کتوں کو دکھ دیا ہے، مارا ہے، تو کتوں کی بد دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو مارنے والے کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بخش دیا، اور کتوں سے پیار کرنے پر انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس طرح کہ سورۃ اصحاب کہف میں کتے کا ذکر آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے کتے نے محبت کی، جس کی بنا پر وہ کتا جنت میں جائے گا۔ پیارے ناظرین کرام، کتوں کی جو تھوک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ضرور ناپاک ہے۔ کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے۔ کتے کو گھر میں رکھنا اس لیے حرام ہے کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جس گھر میں کتے ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لیکن انسان کھیتی باڑی اور جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے کسی الگ جگہ پر کتے کو رکھ سکتے ہیں، لیکن گھر کے اندر نہیں رکھ سکتے۔ پانچویں چیز بہت دلچسپ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چیونٹیوں کو ایک عام جانور سمجھتے ہیں اور انہیں پاؤں کے نیچے رون دیتے ہیں، یعنی پانچویں چیز چیونٹی بتائی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر ہم چیونٹیوں کی اہمیت کو سمجھ لیں تو بھول کر بھی چیونٹیوں کو کبھی زندگی میں نہیں ماریں گے۔ سورۃ نمل مکمل طور پر چیونٹیوں کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت نے عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چیونٹیوں کو بلند آواز سے پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچھ لی جاؤ۔ جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی بات کو دور سے سن کر مسکرا دیا۔ ناظرین کرام، چیونٹیاں بھی انسان ہی کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید دور نے یہ بات ثابت کی ہے کہ چیونٹیاں بستی بنا کر کمیونٹی میں رہتی ہیں، جیسے ہم کمیونٹی میں رہتے ہیں۔ چیونٹیاں اپنی بستیوں میں اس طرح رہتی ہیں جس طرح انسان اپنے معاشرے، سوسائٹی یا کمیونٹی میں رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی بھی چیونٹی کو مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رزق چھین لیتا ہے، اور اگر ایک چیونٹی اچانک چیونٹی پاؤں کے نیچے آ کر مرتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، یعنی جان بوجھ کر نہ بندہ مرے، اگر اچانک کی چیونٹی آگے پتہ نہیں چلا تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیونٹیوں کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جاتی ہے تو اسے نیچے پڑی رہنے دیا جائے تاکہ وہ چیونٹیوں کی خوراک بن سکے۔ اس طرح وہ آپ کو دعائیں دے گی جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ چیونٹیوں کی بعض اقسام زہریلی ہوتی ہیں، اور اگر وہ جسم پر کاٹ لے تو جسم پر سرخی اور سوزش آ جاتی ہے اور انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، جس کی بنا پر علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر کسی کو چیونٹیوں سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس حالت میں نہیں مارا جا سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں لوگوں سے بیان کر کے یہ فرمایا
اب میں آپ سب کو ایک راز کی بات بتانے لگا ہوں، کیونکہ کبھی کی بھی جانور اور پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارا، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے مخلوق سے جتنا ہو سکے اتنا ہی پیار سے پیش آنا چاہیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ آخر میں بہن بھائی بیٹے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانوروں اور پرندوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاری کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔